يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سب اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے. سورہ یونس کی آیت 61 کا بھی پڑھ لیجئے گا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت 13. ہر انسان کا انجام اس اعمال نامے میں ہم نے لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے. میں کیا سمجھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. میں آج جو ظلم کر رہا ہوں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں, میرے گلے میں ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی فائل گھر سے اٹھا کے لے آؤ, اس کی فائل فلاں جگہ سے دبئی سے اٹھا کے لے آؤ, نہیں, گلے میں. کل انسان الزمناه طائره في عنقه کب نکلے گا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قیامت کے دن ہم اسے کھول کے اس کے سامنے نکال دیں گے. اقرأ کتابک, میرے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تیرا نفس خود حساب کے لیے کافی ہے. چلو تجھے کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں, خود پڑھ, اپنے کرتوت اپنے اعمال نامے خود دیکھ. ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, اعمال نامہ کھول کے سامنے کر دیا جائے گا. مجھے کہا جائے گا او میرے بندے یہ پڑھ اپنا اعمال نامہ. مجرم کی جو نظر پڑے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اس کے اندر دیکھے گا کانپ اٹھے گا, کپ کپی تاری ہو جائے گی, اور ساتھ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ارے اس کتاب کو کیا ہوا, اس رجسٹر اعمال نامے میں میرا ہر چھوٹا اور بڑا عمل درج کر دیا گیا ہے. پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی, اللہ پھر سمجھاتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب سامنے موجود ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورہ کہف جمعے کے دن پڑھا کریں, اس کی آیت 49-50 پڑھیے گا, یہ مضمون سامنے آئے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت, انسان نے جو کچھ کیا سامنے پا لے گا وہ. سورہ آل عمران پڑھ لینا, پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس نے ظلم کیا کسی کے ساتھ زمین کے معاملے میں, ایک بالشت زمین اس کی نہیں تھی, اس نے اس ٹکڑے کو اپنی زمین کا حصہ بنایا. آج تو بہت ناپ کے لوگ زمینیں بیچتے بھی ہیں خریدتے بھی ہیں. کچھ زمانہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, بس یہ ٹکڑا ہے میں بیچ رہا ہوں, اندازاً اتنا ہو سکتا ہے. مگر جہاں تک تعلق ہے زمینوں کو دبانے کا, یہ انسان کی فطرت رہی ہے پرانے زمانے سے. آج بھی ایک بالشت کنال نہیں, مرلہ نہیں, مربع نہیں, ایک بالشت زمین اگر کسی نے ناحق لی 7 زمینوں تک اس کے گلے کے اندر وہ توق ڈال کے کہا جائے گا اس کو اٹھا کے لاؤ اللہ کی عدالت کی طرف. جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ آلہ قتل آلہ جرم بھی برآمد کر لیا گیا. اللہ کی عدالت میں بھی ایسا ہوگا, آلہ جرم ساتھ لے کر آؤ, جو زیادتی تم نے کی تھی اسے اٹھا کے لے کر آؤ. تو مجھے بتائیے 7 زمینوں تک اگر ایک ٹکڑا ہو, اسے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اٹھا کے اللہ کی عدالت میں لے آئے؟ یہ وہیں پڑا رہے گا, ذلت میں چیختا رہے گا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین.
کتاب میں اعمال نامے میں سب کچھ ہم نے درج کیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، سب کچھ لکھ کر ہم نے جمع کر دیا اپنے پاس. بس اس دن کا انتظار کرو، اس سے غافل نہ ہو. جس دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں میرے حق میں میرے خلاف گواہی دیں گی، اور وہیں پہ میرا اعمال نامہ بھی بتائے گا. زندگی رہی انشاءاللہ وہ باقی گواہ جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. اللہ کریم ہمیں آج کی زندگی میں جتنے لمحات گزرے، جو باقی زندگی ہے، اللہ پاکیزہ اور ستھری زندگی نصیب فرمائے. آمین تو کہہ دیجئے. اللہ کریم ہمیں اس ظلم سے، جرم سے محفوظ فرمائے جو کل قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے ہماری ذلت اور بدنامی کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.